हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी सिताइश हो, खुदा उनके नाम को जलाल मिले। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वर्शिप के लिए जो हमने मिलकर की है और हमारी रूहें सिंची गई हैं। मैं ये समझता हूँ, बाइबल में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदा के हुक्मों पर चलता है। तो लिखा है कि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास है। और पानी क्या है? ये जिंदा खुदा का कलाम है। और पानी की नदी कौन है? जिंदा नदी खुदा यीशु मसीह खुद है, ज़िंदगी का दरिया। और जब हम खुदावंद के कलाम से जुड़े रहते हैं तो हम ऐसे दरख्त की मानद होते हैं जिसको कोई सप्लाई का इशू नहीं है, कोई सप्लाई की कमी नहीं है, चाहे वो रूहानी सप्लाई हो, चाहे वो जिस्मानी सप्लाई हो। हम आखिरी ज़माने की स्टडी कर रहे हैं। हमने प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को हमने लास्ट 2 टाइम्स देखा। अब हम जो है वो पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर की तरफ जाते हैं। और जो दूसरी हमारी टीचिंग है, हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे लोग प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर पर बिलीव करते हैं और कैसे कलाम जो है वो कलाम की कौन सी आयात पर निगाह की जाती है और कैसे मेन स्ट्रीम जो बाइबल है और बाइबल के ज़्यादातर जो वर्सेस हैं वो इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर को सपोर्ट करती हैं। मीन्स के जब मुसीबतों का दौर गुजर जाएगा तब हम रैप्चर किए जाएंगे और रैप्चर डेफिनेटली होगा। और रैप्चर के बारे में हमने जाना कि मुर्दे ज़िंदा किए जाएंगे, मुर्दे बदल जाएंगे और जो हम जिंदा हैं वो बदल जाएंगे और हमें जलाली बदन मिलेंगे। मुसीबतों में से गुजरने का मतलब ये नहीं है कि हम पर मुसीबत पड़ेगी भी, क्योंकि मुसीबतों में हमारी हिफाजत खुदा करेगा। जब रैप्चर होगा, जब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, दैट वुड बी द फाइनल आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ठीक है ना? जैसे कलाम में लिखा है मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह डालूं, तो उसकी जो मल्टीपल फुलफिलमेंट्स है उसका आगाज जो है वो ईद पेंतिकोस्त से हुआ था। हम देखते हैं कि पाकरू का नज़ूल जो है वहाँ पर होता है, पाकरू नाजिल होता है, लोग ब्लेसिंग पाते हैं और उसी दिन 3000 लोग जो हैं वो बच जाते हैं और 120 की जमात पर पाकरू नाजिल हुआ। बाइबल के मुताबिक अगर हम देखें तो क्रॉस और रेजरेक्शन के बाद अगर सबसे बड़ा वाक़या हिस्ट्री ऑफ बाइबल में हुआ है वो है पाकरू का नाजिल होना और लोगों का पाकरू को रिसीव करना। बिफोर दैट पाकरू आता था लेकिन लोगों को वक्ती तौर पर जो है वो ब्लेसिंग देता था, लेकिन ठहर नहीं सकता था क्योंकि हमारी रूहें जो थी वो निजात याफ्ता नहीं थी। वो जगह जो है वो जो गुनाह वाली जगह, मारूसी गुनाह कह लें, जो भी इसको कहा जा सकता है, उसको ऐसे लहू से अभी तक नहीं धोया गया था जो कि क्या उसको कहते हैं कि फॉरएवर उसको साफ कर देता। तो पाकरू हम देखते हैं कि पुराने अहद में भी काम करता है, नबियों के ऊपर भी उतरता है, लेकिन वक्ती तौर पर इट्स लाइक डिप एंड आउट, इन एंड आउट। लेकिन जो पाकरू का ठहर जाना है और पाकरू का आपके अंदर बस जाना है, दैट वाज ओनली पॉसिबल आफ्टर द डेथ एंड द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। And having the sign of the death and resurrection of Jesus Christ means to give your life to Jesus and to be baptized. और इसीलिए जो है वो जब पतरस से उन्होंने पूछा कि हम क्या करें, तो उसने कहा कि तुम भी ईमान लाओ और बपतिस्मा लो तो तुम पाकरू इनाम में पाओगे। सो दैट इज द मेन थिंग। और ये जो है ये बहुत बड़ा रहम खुदावंद का हमारे ऊपर हुआ है। और थ्रू आउट दिस एज, एक जो लास्ट 2000 ईयर्स हैं, अगर पाकरू ना होता तो हम लोग सर्वाइव ना कर सकते, कलीसिया सर्वाइव ना कर पाती। अगर पाकरू ना होता और खुदावंद की तरफ से मददगार हमें ना मिलता तो उन तमाम हजार सानियों में जिन में से कलीसिया गुजरी है, अगर कलीसिया जो है वो आज तक कायम है और बड़ी है तो उसका रीजन जो है खुदा के पाकरू का काम है। इवन देखें कि आप ये देखें कि कलीसिया कितनी डिनोमिनेशंस में बटी है और तालीमात में भी फर्क आ गया, लेकिन जो ओवरऑल एग्जिस्टेंस ऑफ द चर्च है वो खुदावंद के रूह की वजह से मुमकिन है। लेकिन आखिरी ज़माना में क्या होगा कि जो हमें जलाली बदन और नया लिबास मिलेगा, दैट वुड बी फ्रॉम होली स्पिरिट एज वेल। बाइबल में लिखा है, उसका वाक़या आप पढ़ सकते हैं हिजकिय्याह की किताब में 36 बाब में। मैं आपको लेके जाता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ वहाँ पर कि रैप्चर के वाले से वहाँ पर बड़ा क्लियर जो है वो एक पैसेज है। इज़ेकियल चैप्टर 37 रादर 36 नहीं 37। और ये विजन में देख रहा है। ऑब्वियसली हमारे जो अजीज हैं वो लोग मरे हैं, पूरी दुनिया में उनकी लाशें हैं। और आपको पता है कि जब आखिरी ज़माना आया और आखिरी तख्त, जब वाइट तख्त की अदालत हुई थी, तो 2 मेन सोर्सेज ने अपने अंदर से लाशों को दिया था, मुर्दों को दिया था। एक ज़मीन थी और दूसरा समुंदर था। तो
یہ ہے کہ یا تو لوگ زمین میں دفن ہیں یا پھر سمندر میں دفن ہیں. اور ایون وہ بھی جن کی راکھ کو ہندو جب جلا جلو دیتے ہیں تو راکھ بہا دیتے ہیں دریا میں یا سمندر میں, تو وہ بھی وہاں سے ایکسٹریکٹ کیے جائیں گے لوگ. لیکن وہاں پر کیا لکھا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگٹ پھرایا, اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی. اور اس نے مجھ سے فرمایا کہ آدم زاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا اے خداوند تو ہی جانتا ہے. پھر اس نے مجھے فرمایا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ کہ اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو. خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر کیا ڈالوں گا؟ روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی, اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں. بس میں نے خداوند کے حکم کے مطابق نبوت کی, اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھو زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں, ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے مل گئی. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے ہیں اور ان پر چمڑے کی پوشش ہوگی, یعنی کہ پوری پوری باڈیز بن گئی ہیں. لکھے پر ان میں کیا تھا؟ دم نہ تھا. تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر, تو ہوا سے نبوت کر. یہاں پر لفظ ہوا لکھا ہے لیکن جو بائبل میں ایکچوئل ورڈ ہے وہ ہے رواح. تو روح سے نبوت کر کہ اے آدم زاد, اور روح سے کہہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ اے دم, اے روح, تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں. بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ایک دم ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے, ایک نہایت بڑا لشکر. ہاللیلویا. سو یہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے. حزقیل نے کیا دیکھا؟ اس نے تمام ایمانداروں کی ڈیڈ باڈیز دیکھیں, ان کے بدن جو تھے وہ جا چکے تھے, صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں. اور کیا ہوا کہ اس نے نبوت کی. لیکن دنیا جو ہے وہ ٹیشو کریٹ کر سکتی ہے, دنیا جو ہے وہ آپ کے لمبس کریٹ کر سکتی ہے, لیکن روح دینا جو ہے وہ خداوند کا کام ہے. اور لکھا ہے کہ ان کے اوپر پہلی نبوت کی گئی تو ان کو نسیں مل گئی, ان کو گوشت مل گیا, ان کو باڈی کا جو ہے وہ باڈیز میں مل گئی, لیکن وہ جلالی بدن نہیں حاصل کر سکے تھے, کیونکہ جب تک خدا کا روح نہیں آئے گا تب تک جو ہے وہ ریپچر نہیں ہوگا. سو ریپچر is going to happen only because of the final outpouring of the Spirit. اور اس کو لیٹر رین بھی کہا جاتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے زبور گایا تھا, کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ پہلی چھلے کی بارش کا کی مطلب ہے. تو پہلی چھلے کی بارش جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے چھلے کی بارش جو زبور میں ہم گاتے ہیں, یوئیل نبی کی کتاب, اور اس کے اندر جائیں, دانیل کے بعد یہ کتاب ہے یوئیل نبی کی کتاب, دانیل ہوسیہ کے بعد ہے. اور اس کے ہم چیپٹر نمبر دیکھیں گے, چیپٹر 2 ورس 23. کیا لکھا ہے کہ اے بنت سیون خوش ہو, اے بنی سیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کر, کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا, وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا. یہ بیسیکلی. اور اس کے بعد 28ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. سو کیا ہے کہ پہلی بارش کیا ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست پر ہوئی, وہ پہلی بارش تھی اور وہ اعتدال کے ساتھ ہوئی, تھوڑے لوگوں پر ہوئی. لیکن آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ جب پچھلی بارش ہوگی, سیکنڈ رین جس کو لیٹر رین کہا جاتا ہے, وہ جو ہے وہ کب ہوگی؟ جب فصل کاٹنے کا وقت ہوگا. پہلی بارش کب ہوتی ہے؟ جب بہار کا موسم, گرمیوں کا موسم ہوتا ہے, تب پہلی بارش ہوتی ہے. فصل کے شروع میں پہلی بارش ہوتی ہے اور فصل وہاں سے شروع کی جاتی ہے جب کھیتی باڑی کی جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بارش ہوئی اور خدا کا کام شروع ہو گیا, پطرس یوحنا وغیرہ کے وسیلہ سے, اور پوری دنیا میں بیج بونے کا کام اور فصل کاٹنے کا کام شروع ہو. اور آخری بارش کب ہوتی ہے؟ جب خزاں کا موسم آتا ہے, جب فال کا ٹائم آتا ہے, اس کو پچھلی بارش کہا جاتا ہے. اور وہ کب ہوگا؟ جب آخری عیدوں کے پورا ہونے کا وقت آئے گا اور نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے زندہ کیے جائیں گے اور ہم خداوند کی حضوری میں پہنچائے جائیں گے. اور وہ آخری بارش کب ہوگی؟ جب پاک روح ہم مردوں کو زندہ کر دے گا. ہاللیلویا. ابھی تو پاک روح ہمارے اندر کام کرتا ہے, لیکن ہمیں جلالی بدن جو ہے فی الحال ریسیو نہیں ہونے کیا, اور آخری بارش میں ہم اس کو بھی ریسیو کر لیں گے. تھوڑا سا میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ باتیں پکی ہو جائے, خاص طور پر نوجوان
بچوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اینڈ ٹائمز میں کتنے گروہ ہوں گے لوگوں کے, how many divisions there will be, کتنے طرح کے لوگ ہوں گے؟ 3. کون سے؟ ایک وہ جو کیا کریں گے, تلوار اٹھائیں گے اور وہ تلوار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے, they will be the ones who will carry weapons and he will, اور جب مصیبت میں سے ہم گزریں گے ایک وہ لوگ ہوں گے جیسا بک آف ریولیشن میں لکھا ہے کہ جو تلوار سے قتل کرے گا وہ تلوار سے ہی قتل کیا جائے گا. people who will raise the weapons, جو کہ تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے بنکرز بنائے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس زمانہ کے فائٹ کرنے کے لیے کہ اگر کوئی ہمیں مارنے کے لیے آئے گا تو ہم ویپنز جمع کریں گے. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جس کے بارے میں لکھا ہے, کیا کون سے ہوں گے؟ جو قید میں ڈالے جائیں گے. لکھا ہے کہ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈال دے گا, اور ان کو کتنے دن کا ٹائم دیا جائے گا؟ 10 days کا ٹائم, جیسا کہ سمرنا کلیسیا کو آتا ہے کہ 10 دن تک جو ہے وہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا, اور ان کو 10 days کا ٹائم دیا جائے گا کہ یا تو اس میں مان لو یا پھر چھاپ لے لو یا پھر تم مر جاؤ. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو بیسیکلی خداوند کے کلام کو نہیں اتنا سمجھتے ہیں, پیپل ہو آر ناٹ ریڈی, کیونکہ 2 طرح کی جو 10 کماریوں کی تمثیل ہے وہ 10 کی 10 ہی کماریاں ہیں, وہ کلیسیا کو ظاہر کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور 5 جو ہیں وہ تیار ہیں اور 5 تیار نہیں ہیں. جو تیار نہیں ہیں وہ جو ہے مصیبت میں پڑیں گے, لیکن جو تیار ہیں وہ ہر طریقے سے تیار ہے. اور آخری گروپ کون سا ہوگا؟ جو لوگوں کا جو کہ بیابان میں پہنچائے جائیں گے. بائبل میں لکھا ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ عقاب کے پروں کے ساتھ وہ بیابان میں پہنچائے گی, اور 3.5 سال تک وہاں پر ان کے لیے جگہ تیار کی گئی, جس کو فائنل ایکسوڈس بھی کہا جاتا ہے. پہلا ایکسوڈس کب ہوا تھا؟ خروج کب ہوا؟ جب موسیٰ اپنی قوم کے لوگوں کو باہر نکال کر لے گیا مصر سے, اور وہ بیابان میں 40 سال تک رہے. ان کے کپڑے نہیں پھٹے, ان کے جوتے نہیں ٹوٹے, ان کو کھانا خداوند نے دیا, ان کو پینا خداوند نے دیا, ان کو گوشت خداوند نے دیا, روٹی دی ان کو, ان کی بیماریوں کا علاج کیا. اور یہی خداوند دوبارہ کرے گا, اور اس دفعہ کیا ہوگا کہ دیٹ ول بی اے گریٹر ایکسوڈس. اور دنیا میں لوگ, اور میں اس دن بیٹھ کے سوچ رہا تھا, میں نے اس کلام کے اوپر بڑا میڈیٹیٹ کیا, اور میں نے خداوند سے کہا, میں نے کہا خداوند چلیں مثلا جو لوگ جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہیں یا یورپین پاسپورٹ ہیں, ہم تو ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں, ان بیچاروں کا کیا جو تیار ہیں لیکن ایسے ملکوں میں جو جہاں پر کہیں پہ جا نہیں سکتے, جن کو ویزا نہیں ملتا. پاکستانی پاسپورٹ تو ویسے لے کے تھے چلے جائے تو آپ کو ویسے پکڑ لیں گے, تو ویزا کہاں سے دیں گے, تو کیا کریں گے؟ تو خداوند نے مجھے پھر بتایا, خداوند نے کہا کہ دوبارہ اس آیت کو پڑھ. لکھا ہے کہ اس عورت کو عقاب جیسے 2 پر دیے گئے, ٹھیک ہے نا. پھر میں نے کہا کہ لیکن خداوند اس کو مجھے اور زیادہ ڈیٹیل میں سمجھا. خداوند مجھے پھر ایک پیسج میں لے کے گیا جو کہ بک آف ایکٹس میں تھا, اور وہ پیسج کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے ساتھ دیکھ لیں. ایکٹس چیپٹر 8 اور اس کی ورس 39 میں دیکھیں, بلکہ 38 لکھا ہے کہ پس اس نے رات کو کھڑا کرنے کا حکم دیا, اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے, اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا. جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح کیا ہے؟ فلپس کو اٹھا لے گیا, اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا. اور فلپس اشدود میں آ نکلا. کیا ہوا؟ اشدود میں آ نکلا. حالانکہ پہلے وہ کہاں تھا؟ غزہ کے پاس تھا. اور کیا ہوا کہ وہاں پہ جو ہے وہ فلپس کو خدا کا روح اٹھا کر لے کے گیا ہے, اور حبشی کے پاس لے کے گیا ہے, کلام سنایا ہے, توبہ کی ہے, بپتسمہ ہوا ہے, اور خدا کا روح اس کو واپس اٹھا کر لے گیا اور اشدود میں ڈراپ کر دیا. پروں کا پھر کیا مطلب ہے؟ کلیسیا کو پر کیسے دیے گئے؟ پاکستان میں, نیپال میں, انڈیا میں, سعودیہ میں, مختلف جگہوں پہ. اور دنیا کے حالات اگر ایسے ہو گئے, آخری زمانہ میں مصیبت کا وقت جب آئے گا تو دنیا کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ٹریول ویسے ممکن نہیں رہے گا, اور اگر آپ ٹریول کرنا چاہیں گے بھی تو آپ مصیبت میں پڑیں گے. تو کیا خدا کا روح آپ کو اٹھا کے نہیں لے کے جاتا؟ ٹھیک ہے نا. میں خداوند سے یہی سوچا تھا, میں نے کہا خداوند ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کب جانا ہے, کون سی جگہ پہ جانا ہے, کون سی جگہ تو نے تیار کی ہوئی ہے. دنیا میں اتنے سارے ولڈرنیس ہیں, بڑے بڑے ملک ہیں, کس کنٹری میں جانا ہے, کیسے جانا ہے. ہمارے ساتھ بچے ہیں, ہم کیسے اس کو فزیکلی دیکھیں؟ نہ ہمارا اپنا کوئی جہاز ہے, نہ ہمیں کوئی جہاز چلانا آتا ہے.
उस वक्त अगर कोई ऐसा इश्यू होगा और तू अगर चाहता ही नहीं है, अब जैसे आप देखें कि ब्रिटेन में जितनी इस्लामाइजेशन हो रही है, जितना यूरोप में हो रही है, यूरोप एंड ब्रिटेन विल बिकम वनरेबल, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो खुदा अगर हमें कहीं और लेकर जाना चाहता है ऐसी जगहों पर जहाँ पर उसने हमारे लिए जगह तैयार की है, तो वो कैसे मुमकिन होगा? तो उस वक्त मैंने खुदावन से जब पूछा तो खुदा ने मुझे इसका जवाब यहाँ से दिया। लेकिन यहाँ पर जो की वर्ड है ये नहीं है कि फिलिप्पस उड़ कर गया। की वर्ड क्या समझने के कि कौन फिलिप्पस को उड़ा कर लेकर गया? कौन लेकर गया था? खुदावन का रूह लेकर। सो बिकॉज ऑफ दिस हमें कितना ज्यादा जरूरी है कि हम पाक रूह को खुदावन से मांगे। पाक रूह का बपतिस्मा कितना जरूरी है। कलीसिया के लिए ये ऑर्डेन किया गया है कि पाक रूह को हासिल किया जाए। और कलीसिया के लिए एक और चीज ऑर्डेन की गई है, मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील, मत्ती की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 18 आयत। लिखा है कि मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, यानी इस पतरस पर नहीं, इस पत्थर यानी इस सच्चाई पर जो चट्टान खुदामंद है, अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। आलम अरवा के दरवाजे कलीसिया पर गालिब नहीं आएंगे। आलम अरवा में क्या है आप जानते हैं, वहां पर अथागढ़ है, वहां पर जहन्नुम है। वहां से जब रेवलेशन चैप्टर 9 हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि उस दरवाजा खोला अगर वहां से आखिरी ज़माना में इज़ा देने के लिए गंदी तासीरें और बदरुएं और इब्लीस के कारिंदे हैं। और जब आलम-ए-अरवा के दरवाजे खोले गए तो वहां से स्पिरिट्स और वो जो फॉलन एंजल्स जिनको कैद किया गया था और इनको रस्सियों से चेन्स के साथ बांधा गया था, उनको छोड़ा गया। दरिया फिरात के नीचे आपको पता है कि फॉलन एंजल्स कैद है। यूफ्रेटस यानी कि ये जो क्या उसका नाम है, इराक के मुल्क में यूफ्रेटस जो है वहां पर एंजल्स कैद है। मैं आपको दिखा सकता हूँ ये बात। देखिए रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 12। सॉरी वर्स 13 लिखा है कि फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शयातीन के निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मुद्दे खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। ठीक है ना। लेकिन ये कहां से निकली हैं? अगर हम वर्स 11 में देखें, सॉरी वर्स 12 में लिखे कि छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फिरात के ऊपर उल्टा और उसका पानी सूख गया। दरिया फिरात के एरिया में से ये जो है वो बदरूहें निकल रही हैं, वहां से उस इलाका में से जो है वो गंदी तासीरें निकल रही हैं। तो ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे नीचे जमीन के नीचे जो है वो गंदी तासीरों को बांध कर रखा हुआ है और क्या है कि ये आखिरी ज़माना में निकलेंगे। लेकिन कलीसिया के लिए खुदावन ने क्या ऑर्डेन किया है कि इस पर आलम-ए-अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू स्टे इन द चर्च विद द फेलोशिप एंड टू बी विद द बिलीवर्स। मैं चर्च जब फेलोशिप की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ यूनाइटेड मसीह फेलोशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदावन का जो ओवरऑल बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, खुदावन के जो ईमानदारों की जो बॉडी है, उसके साथ जुड़े रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कलीसिया का हिस्सा बने। और अगर हम नाफरमानी की रूह में चलेंगे तो फिर हम जो है वो नुकसान उठाएंगे। सो ये सब कुछ जो है वो हमारे सामने खुदावन ने रखा है और हमने इस चीज़ में ईमान के साथ पढ़ना है। सो हमारे सामने मैंडेट क्या है कि हमने पाक रूह को मांगना है, डेस्परेट होकर विद डेस्परेशन पाक रूह को मांगे खुदावन से, रोज मांगे और जब तक ना मिल जाए मांगते जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखे कि उसकी बेहयाई के सबब से उठकर उसको जरूर है रोटी देगा, क्योंकि उसने दरवाजा खटखटाना बंद नहीं किया था। उसने कहा मेरे बच्चे मेरे साथ सो गए, मैंने कुंडियां लगा ली, सारा कुछ कर ली, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो दोस्त जो था वो खटखटाता ही गया, उस मांगता ही गया उसने, और उसकी बेहयाई के सबब से, वहां पर लफ्ज़ बेहयाई यूज हुआ है। तो पाक रूह को हासिल करने के लिए खुदा चाहता है कि हम बेहया हो जाएं, शर्म छोड़ दें और जो है वो पीछे पड़ जाए खुदावन के, मांगना शुरू कर दें। और लिखा है कि ना इंसाफ काजी ने जब इंसाफ किया था तो खुदावन जो इंसाफ करने वाला खुदा है, जिसका ये वादा है, वो क्यों हमें जो है वो पाक रूह ना देगा, और वो क्यों कर हमें, अगर हम अच्छे होकर अपने बच्चों को बुरी चीजें दे सकते, बुरे होकर अच्छी चीजें दे सकते हैं अपने बच्चों को, तो वो तो अच्छा बाप है, तो वो क्यों करना देगा।
سو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا اور ہمیں تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری کا سب سے پہلا سٹیپ ہے ٹو ریسیو دا ہولی اسپرٹ، ٹو کم ان ٹو دا ہولی اسپرٹ۔ آخری زمانہ کے لیے تیاری شروع کر دیں، اور میں آپ سے یہی کہوں گا روٹی پانی کپڑا مکان جو ہے وہ نہ جمع کریں، اتنا ہم 3.5 سال کا کر بھی نہیں سکتے، ہتھیار نہیں جمع کرنے، لیکن جو چیز جمع کرنی ہے وہ خدا کا روح ہے، ہمیں اپنی زندگی میں مانگنا ہوگا خدا ان سے روح، اور میں کہتا ہوں کہ اگر صرف آپ پاکروئی مانگنا شروع کر دیں روز، اور اس کو اپنی تیاری بنا لیں اور آخری زمانہ کے لیے تیار ہونا شروع کریں، اپنی روح بدن جان کو تیار کریں، دیٹ از مور دین انف۔ لیکن آبویسلی ہمیں کچھ نہ کچھ اور بھی تیاری کرنی ہوگی جو کہ ہم لیٹر آن اس کو اسٹڈی کرتے جائیں گے، لیکن بہتر یہ سب سے پہلے کہ ہم اپنی روح کو تیار کریں اور خدا ہم سے مانگیں۔ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے متی کی انجیل 24ویں باب میں جائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس مصیبتوں کے دور میں سے جب ہم گزریں گے تو کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ پہلے ہوں گی، جس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم ریپچر کیے جائیں گے، اور پھر ہمیں غور بھی کرنا ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے 7 years and especially last 3.5 years، اس میں ایسا کیا کیا ہو رہا ہے بک آف ریولیشن میں اور زکریا میں اور باقی جو بکس ہیں ان میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہم دیکھیں گے کون کون سی جنگیں ہم آگے دیکھنے والے ہیں، اور ان وارز کو ہم نے دیکھنا ہے، لائک وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ۔ اور ایزیکیل 38 کی وار جو ہے وہ نیکسٹ ہے، جس میں سام 83 کے والے سے بھی ذکر ہے، اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی دا وار بٹوین ایران اینڈ اسرائیل، اور ان کے بیس بنا کر جو ہے یہ سب کچھ ہوگا۔ اور سیریا کی جو وار تھی وہ اوور ہونے والی ہے، بہت جلدی آپ ڈیماسکس کو فلی تباہ ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے، اور وہاں پر جو ہے بہت بڑی بڑی اسٹرائکس ہوں گی، ایون کہہ لیں کہ نیوکلیئر اسٹرائک بھی ہو سکتی ہے آن اے لائک اسمال لیول، ناٹ آن اے میجر لیول، لیکن یہ ہے کہ اس کی کمپلیٹ انائلیشن جو ہے ڈیماسکس سٹی کی وہ ہمارے سامنے آنے والی۔ سو ایز سون ایز دیٹ ہیپنس، next step would be Ezekiel 38 war, and that would then lead us into the time of Antichrist۔ تو یہ جو ہے یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ متی کی انجیل 24 باب اور اس کی 29ویں اور 30ویں آیت آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پوسٹ ٹریبلیشن 29 to 30 verse، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ پوسٹ ٹریبلیشن ریپچر کے لیے ریفرنس کوئی دیں، تو ان میں سے میں ساتھ ساتھ ریفرنسز بتاتا جاؤں گا، وہ آپ نوٹ کرتے جائیں اور اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد، کس مصیبت کے بعد؟ کیونکہ 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کی شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور ان دنوں کی مصیبت کے بعد لکھا ہے کہ سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، ستارے آسمانوں سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ جہاں پر آپ دیکھیں کہ آسمانوں لکھا ہوا ہے، سنگولر نہیں لکھا ہوا، دیٹ مینس کہ there are more than one heavens، ٹھیک ہے نا؟ آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر یعنی فرسٹ ہیون پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں۔ یہ جو جمع کرنا ہے، یہ ریپچر جمع کرنا جو ہے، یہ دس از دا ریپچر، بٹ دیٹ از ہیپننگ آفٹر دا ٹائم آف ٹریبلیشن، آفٹر دا ٹائم آف ٹریبلیشن۔ اور لکھا ہے کہ مصیبت کے بعد، اور جیسا کہ ہم نے ریولیشن میں بھی پڑھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت میں سے نکل کر آئے، مینس کہ they have seen the tribulation and now they have come here۔ اور مصیبت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ایسی جیسی دنیا کے شروع سے نہ کبھی ہوئی نہ ہوگی۔ یہ مصیبت آپ یوں سمجھ لیں کہ جو فلڈ آف نوح تھا اس سے بڑی ہوگی، کیونکہ وہ بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن بائبل میں کہا کہ یہ سب سے بڑی ہے۔ یہ مصیبت جو ہے وہ ورلڈ وارز سے بڑی ہوگی، یہ مصیبت جو ہے وہ کسی بھی طرح کی مصیبت دنیا میں جتنی بھی گزری ہیں ان سب سے بڑی ہوگی، بیکاز دیٹ وڈ بی دا فائنل، دا مدر آف آل دا پینز، دا مدر آف آل دا ٹریبلیشن۔ اور 30 ورس میں لکھا ہے کہ 12 میں جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ ورس 12 میں کیا لکھا ہے؟ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور زبور کیا کہتا ہے کہ صبر دے نال آسرا کہ یہ وادی کردا سا انتظاری تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہدائی۔ سو یہ ہے کہ ہمیں صبر میں رہنا ہوگا، خداوند ہمیں صبر کے اندر سے گزارے گا۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مصیبت دنیا کے لیے ہے لیکن ہمارے لیے نہیں ہوگی۔ ہم اس یہوہ پر، اس خداوند پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ آگ کو بے اثر کر دیتا ہے،
جو کہ شیروں کے دانت جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، جو کہ طوفان کو تھما دیتا ہے، اور جو کہ کشتی میں ساتھ تھا اور اس نے کہا ہے اے ہوا تھم جا، اور لکھا ہے کہ یہ کیسا خداوند ہے جس کے ہوا اور موسم بھی اس کی بات مانتے ہیں، جو کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ملک مصر میں جو ہے ان کے علاقہ میں نور رہتا تھا، جبکہ ایجپشنز کے اوپر جو ہے وہ اندھیرا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اسرائیلی اور مصریوں میں فرق کروں گا، اور جو ہے وہ جشن کے علاقہ میں نہیں کچھ ہوتا تھا، جو کہ ہر طریقے سے خداوند ہماری حفاظت کرے گا۔ وہ جو ایلیا کو بھی اڑا کر لے کے گیا تھا، ہاللیلویا، تو ایلیا کو بھی اس نے نکال لیا تھا مصیبت میں سے، تو خداوند ہمارے لیے مہیا کرے گا۔ اور ہم میں سے ہر کوئی اتنا کوئی وسائل والا ہے بھی نہیں کہ ہم 3.5 سال کا جمع کر کے بیٹھیں، اور بیٹھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم کہیں پہ ذخیرہ کریں گے تو وہاں پر لوگ آ کے ہم سے چھین لیں گے۔ سو خداوند چاہے کوئی امیر ہو غریب ہو، it's not about how much you can put in the storehouse, it's about how you are going to behave in that last time, which will make difference for you. خداوند آپ کو برکت دے، اور ہم کیا کریں گے کہ اپنے نیکسٹ میسج سے ہم ان مصیبتوں کے دور کو دیکھیں گے کہ کیا کیا ہونے والا ہے اس مصیبتوں کے دور میں، کیونکہ ہمیں ان سائنس کو دیکھنا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی